باندھیں گے ہم آپ کو وہ احرام باندھنے کا طریقہ دکھائیں گے۔ تو بہنیں اپنے لیے ایک اسکارف ٹائپ لے لیجئے، اور بعض اوقات ایک نیچے، ویسے تو عورتوں کا کوئی خاص احرام نہیں ہوتا جیسے میں نے ابھی عرض کیا، لیکن اگر وہ اپنے بالوں وغیرہ کی اور پورے جسم کی حفاظت کرنا چاہیں، اور کرنا بھی ہوگا کیونکہ جسم کا کوئی حصہ اگر ستر کھلا رہا تو دم لازم ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اس جیسے بھی آپ کو طریقہ دکھا رہے ہیں اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھکیں گے۔ تو آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ لیڈیز کے لیے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ احرام کی خاص کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، عام گھریلو لباس میں ہی احرام کی نیت کرنی ہوگی، لیکن بہتر ہے کہ جس طرح یہ عبا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس طرح کی ایک عبا لے لیجئے تاکہ پورا بدن اس میں اچھی طرح ڈھک جائے اور جسم کا کوئی بھی حصہ کسی بھی لحاظ سے ظاہر نہ ہو۔ عبا پہن کر بٹن وغیرہ لگا لیجئے اور اچھی طریقے سے مطلب وہ جسم کو ڈھانپ لے تاکہ ہوا وغیرہ اگر تیز ہو بھی تو جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ چونکہ عورت کے بال ستر میں داخل ہیں اور عورت کو اپنے بال بھی چھپانا لازم ہوگا، لہذا عبا کے ساتھ ساتھ ایسا ایک اسکارف ضرور لے لیجئے جس سے آپ مکمل طور پہ اپنے سر کو ڈھک سکیں، کان وغیرہ اس میں بالکل چھپ جائیں اور صرف سامنے کا چہرے کا حصہ نظر آئے، اس کے علاوہ اور کچھ حصہ نظر نہ آئے۔ عورتوں کے لیے حالت احرام میں چہرہ چھپانا منع ہوتا ہے، لہذا اگر چہرہ کھلا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ چہرہ کھولنا لازم ہوتا ہے۔ اب یہ اسکارف باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں کہ اس طریقے سے اس کو پہنیں گے کہ بالوں کا کوئی بھی حصہ، کان وغیرہ بالکل ظاہر نہ ہو۔ اس طرح یہ چہرے کے نیچے سے لا کر پھر اوپر سے مزید لے آئیں، اور پھر یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اس طرح اندر اس کو فکس کر لیجئے، یا اگر پن وغیرہ کوئی لگانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ خواتین کا احرام باندھنے کا طریقہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ احرام باندھنے سے مراد آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خواتین گھر کے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کریں گی، لیکن مزید اپنے ستر وغیرہ کی حفاظت کے لیے اوپر جو کپڑا باندھنے کا ایک طریقہ تھا آپ نے ملاحظہ کیا۔